السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں کوئی خواب لکھوں کہانی میں بیتی کسی رات کا، کہکشاؤں کی نگری سے گزرے ہوئے، رات اوڑھے ہوئے ایک حسین سات کا۔ اس گگن کی کتھا بھی لکھوں جس پہ نینوں کی جھلمل دیے جگمگا اٹھے تھے، جس پہ بادل ہماری طرح کھلکھلا اٹھے تھے، جس پہ کوہرے کی چادر تلے چاند چپ چاپ تھا اور کہیں دور مرلی پہ بجتا کوئی ساز تھا۔ وہ جو خواہش سے بہتی ہوئی کاسنی نہر تھی، وہ جو آنکھوں سے کوسوں پرے انچھوئی سحر تھی، ہاں وہی، ہاں وہی، ہاں وہی قہر تھی، مجھ کو باہوں میں اپنے چھپائے ہوئے برف کی سلوٹوں سے سرکتے ہوئے، دودھ اوڑے ہوئے دودھیا روشنی سے پرے، چاند کی اوٹ میں تیرے پہلو میں سمٹی ہوئی رات خاموش تھی۔ میں بھی میرا کہ جیسے کسی کرشن کی یوگنی تھی، مگر میں بھی نردوش تھی۔ بارشوں کے بند ہونے کے بعد رات خاموش تھی، جیسے کسی اندھیری قبر کے مانند، جیسے موت کے بعد کے چھائے سکوت کی طرح۔ اسی شب میں چاروں طرف مہیب سناٹا چھا گیا تھا، فضائیں اداس سی تھیں اور ہوائیں رنجیدگی میں ڈوبی۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان کے اس حصے میں بھی ہولناک سا سکوت چھا چکا تھا۔ شاکر اب جبڑے بھینچے اور نگاہیں جھکائے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیر میں لگی چوٹ کی وجہ سے دعا اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بس اب اٹھ کر بیٹھی آنکھیں پھاڑے اپنی مما کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے میں ان کی آنکھوں میں جو کیفیت دیکھی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی اور ندامت کے رنگ بھی آنکھوں سے میں چھلک گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں، حیرت، غصہ، نفرت اور بیتے ماضی کا کرب۔ ان کے چہرے پر کیسے اذیتناک تاثرات تھے۔ کالی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی اور گلابی لب بہت کچھ کہنے کی کوشش میں لرز رہے تھے، اور ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کسی ہونے کے باوجود بھی ان کی کپکپاہٹ دعا کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کر رہے تھے تم میری بیٹی کے ساتھ؟ ان کی کپکپاتے لبوں سے بہت دھیمی مگر انگاروں کی سی تپش لیے ہوئے آواز نکلی تھی۔ اس آواز کی تپش سے شاکر کے دل میں یہاں سے وہاں تک جلن بھر گئی۔ اس نے جھکی ہوئی نگاہ اٹھائی۔ شانی کی نگاہوں میں اس وقت شاکر کے لیے کوئی آشنائی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ماضی کے حوالے سے خلیل ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید پہلی بار کسی کو صفائی بھی دینے کی خواہش اس کے دل میں امڈی، مگر نہ جانے زبان کی طاقت کہیں گم سی ہو چکی تھی، جو کچھ بھی کہنے کی سکت زبان میں پیدا نہ ہو سکی۔ شانی دنیا میں واحد ہستی تھی جسے شاکر عباس جیسا شخص پہ نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ماضی میں ہوئے دردناک حادثے کا تاوان خلیل کا بیٹا ادا کر رہا تھا، اور شاید تعمر کرتا رہے گا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر بس اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ادھر ساکت سی دعا کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی مما یہ کیسا سوال شاکر سے پوچھ رہی تھی؟ وہ کیوں شاکر کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی؟ مما، دعا کو غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ دھیمی آواز میں انہیں پکار بیٹھی۔ تم کیا کر رہے تھے میری بیٹی کے ساتھ؟ کون سی اصلیت دکھانا چاہتے تھے تم اس کو؟ انہوں نے تو دعا کی پکار سنی ہی نہیں۔ وہ اسی طرح شاکر کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی کپکپاتی آواز میں بولی۔ شاکر نے شدید اذیت سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دعا متعجب سی ہوئی تھی۔ مما شاید اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی، تبھی وہ شاید غلط فہمی کا شکار ہوتے شاکر سے ایسے سوال کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ شانی کو سمجھانے کے لیے تیزی سے اٹھنے لگی کہ پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے وہ بری طرح سے لڑکھڑائی، اور اس نے بے ساختہ ساتھ ہی کھڑے شاکر کا ہاتھ تھام لیا۔ جس بے ساختگی سے اس نے شاکر کا ہاتھ تھاما تھا، اسی بے ساختگی سے شاکر نے دعا کا بازو تھام کر اسے سہارا دیا۔ پر یہ لمحے بھر کے منظر سے شانی کی آنکھوں میں بہت کچھ سلگا تھا۔ انہوں نے لب بھینچے۔ شاکر خلیل عباس، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا۔ ان کی آواز کی ٹھنڈک سے دعا ششدر ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کے باپ کا نام لے کر شانی نے شاکر کی روح تک میں جلن بھرے چھالے ڈال دیے تھے۔ ایک نظر بس ان پر ڈالی اور وہ دعا کا بازو چھوڑ دیتا کہ دعا نے بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا، اور اس نے اپنی مما کی طرف دیکھا۔ مما، مجھے چوٹ لگ گئی تھی اور شاکر نے میری مدد کی، مجھے یہاں تک حفاظت کے ساتھ لایا۔ وہ صرف میری مدد کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ لاکھ اس کی شاکر سے لڑائی رہی ہو، وہ اس اکھڑ سے چڑھتی تھی، مگر پھر بھی وہ شاکر کے کردار پر حرف نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس کے کردار کی مضبوطی دعا کے دل میں ثبت ہو چکی تھی۔ شانی کو اس کی بات نے غصے سے بھر دیا۔
انہوں نے خود شاکر کے آخری جملے سنے تھے۔ وہ اس پر جھکا زبردستی کر رہا تھا اور ان کی بیٹی غلط کو صحیح کہہ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی غصے سے وہ کانپ سی گئی۔ مجھے صفائی مت دینا دعا، وہ پوری آواز سے چیخی، اور دعا کو شوق لگا تھا۔ آج تک اس نے بھی اپنی مما کی تیز آواز نہیں سنی تھی، کجا کے یوں چیخنا۔ شانی غصے سے بھری بہت تیزی سے ان دونوں کے قریب آئیں اور انہوں نے دعا کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سے لگا لیا، ایسے جیسے وہ شاکر کی نگاہوں سے بھی دعا کو بچا لینا چاہتی تھی۔ ان کا انداز لاکھ غصے والا سہی، مگر ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک دبیز تیش صاف شاکر کو دکھائی دی تھی۔ ماضی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ اپنی ذات پر سہا تھا وہ انہیں حق بجانب سمجھتا تھا، یہ اس کے باپ کا اعمال تھا جس کی سزا اسے جھیلنی ہی تھی۔ شاکر نے بہت تیزی سے دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر ایک قدم پیچھے کی طرف کھسکایا تھا۔ میں کبھی تمہیں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے میں تھی مگر ان کی آواز میں لرزش بھی تھی جو صرف اور صرف وہ محسوس کر سکتا تھا۔ شانی سے وہ ہمیشہ شرمسار ہی رہے گا۔ میں کبھی آپ کی بیٹی کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بے تاثر آواز میں بس اتنا کہہ کر اس نے اپنے کردار کی ایک بھی گواہی دیے بنا قدم بڑھا دیے اور شاید سر جھکا کر چلا جاتا کہ دعا تیزی سے بول اٹھی۔ رک جاؤ شاکر، دعا کی آواز کی مضبوطی نے شاکر کے قدم روک دیے۔ وہ تھم سا گیا اور پلٹ بھی گیا۔ دعا نے اپنے آپ شانی سے چھڑوایا اور شاکر کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ شاکر کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ پکڑو میرا شاکر۔ اور کوئی وقت ہوتا تو ایسے حکم پر اس کا دماغ پھر جاتا، چار الٹی سیدھی باتیں سنا کر وہ اپنی راہ چلا جاتا، مگر اس وقت حالات اور زمانے نے نہ جانے کیوں ان کے بیچ ایک اندیکھی ڈور باندھ دی تھی۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اس سے کہہ رہی تھی وہ وہی کرے جو یہ لڑکی چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو احساس تھا وہ شاکر کو شانی کے سامنے معتبر کر دے گا، اسے تعمر کی اس جلن سے نکال دے گا جس کی آگ سے اس کے ضمیر پر ایک پرتپش سا بوجھ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دعا کے ہونٹوں کو اعتبار سے بوجھل ایک ہلکی سے مسکراہٹ نے چھوا اور اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ شاکر کے سہارے سے کھڑی ہو گئی، مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے گردن اٹھا کر شانی کی طرف دیکھا۔ وہ صدمے سے اپنی بیٹی کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ دعا؟ شانی کو پہلی بار بیٹی کی حرکت پر صدمہ ہی نہیں شوق بھی لگا تھا۔ بچپن سے انہوں نے اسے محرم اور نامحرم کا فرق سکھایا تھا۔ اب تک وہ ہمیشہ ان کی بتائی راہ پر چلی، کبھی ان کی بیٹی نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ پر آج کیا ہو گیا کہ وہ ایک اجنبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اتنے اعتماد سے کھڑی تھی؟ دعا سر اٹھائے ان کی آنکھوں میں جھانکتی بولی، مجھے دیکھیں ماما اور غور سے دیکھیں، کیا میں کوئی شایان کی تصویر لگ رہی ہوں؟ نہیں نا؟ اور میں شایان کی تصویر نہیں لگ رہی ہوں نا، تو اس میں صرف اور صرف اس شخص کا ہی ہاتھ ہے جس نے مجھے آج ایک بھیڑیے سے بچا کر آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ مضبوطی سے شاکر کا بازو تھامے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتی، شانی کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسی بے لچک انداز میں بول رہی تھی۔ شاکر نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ شاکر کو بھی دیکھی ماما، آج سے پہلے کبھی آپ نے شاکر کے کردار کا موازنہ کسی اور کے کردار سے نہیں کیا، ہمیشہ اس پر اعتبار رکھا، پھر آج کی رات یہ کیسی تبدیلی؟ غور سے اسے دیکھیں ماما، آپ کو اس میں بھی یزدان غازی خانزادہ کی جھلک دکھ رہی ہوگی، تو پھر آج آپ بے یقین کیوں؟ یہ یزدان خانزادہ جیسا ہے، آپ کے مصطفیٰ جیسا، یہ کسی بھی لڑکی کو شایان نہیں بنا سکتا، اسے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بالکل اسی طرح جیسے یزدان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شانی کے چہرے کا رنگ لمحہ بلمحہ پھیکا سا پڑتا جا رہا تھا، مگر وہ بیٹی کو کیا بتائے؟ حقیقت جاننے کے باوجود بھی وہ شاکر پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے محبت دے سکتی تھی، اپنے گھر میں خوشی خوشی شاکر کی آمد و رفت برداشت کر سکتی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا ان کے خیالات کے طوفان سے بے خبر اب بھی اسی مضبوط لہجے میں بولتی جا رہی تھی، میں نہیں جانتی کہ آپ کو شاکر کی شناخت سے کون سی پرابلم ہے، لیکن مجھے اپنے باپ بھائیوں کے بعد اب بس شاکر خلیل عباس پر اعتبار ہے ماما۔ جس شخص کی میں عزت کروں تو اپنے ماضی کی وجہ سے آپ اس شخص پر شک کریں، میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ شاکر کو صرف شاکر سمجھے ماما، خلیل نہیں۔ اس کی نسبت یزدان خانزادہ سے جوڑ کر ہی دیکھیں، کسی اور سے نہیں۔ اس کی اصلیت صرف یہی ہے کہ وہ وجدان اور یزدان کا سپاہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے جس طرح دو ٹوک انداز میں کہا، شانی کی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹ کر چبھنے لگا تھا۔ غم و غصے سے ان کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ ساکت سے کھڑے شاکر کو ان کی حالت پر ترس سا آنے لگا۔ بھلے دعا کی باتوں سے اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، مگر شانی اس کے لیے بہت قابل احترام ہستی تھی، انہیں تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آئی ایم سوری میم، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، اب آپ کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی کے ارد گرد نہیں دیکھیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔
دعا تم میم کے ساتھ جاؤ، مجھے ولف کے پاس جانا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے شانی سے کہہ کر دعا کا ہاتھ تھام کر ان کی طرف بڑھایا، مگر شانی بیٹی کی حرکت سے کچھ صدمے، کچھ غصے، کچھ ماضی کی تلخیوں سے ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی، اس لیے انہوں نے بس ایک جلتی ہوئی نگاہ بیٹی پر ڈالی اور بہت تیزی سے وہ اندر کی جانب گئی تھی۔ ان کے قدموں میں اچھی خاصی لڑکھڑاہٹ تھی جو ان دونوں کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے۔ جاتی ہوئی شانی کو افسوس سے دیکھتے ہوئے شاکر نے ساتھ کھڑی دعا سے کہا، آواز پاٹ ہونے کے ساتھ دھیمی بھی تھی۔ دعا جو دکھ سے جاتی شانی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی بھرے ہوئے تھے، اس نے سر اٹھا کر سنجیدہ سے شاکر کا چہرہ دیکھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت شایان تھی اور شایان سے شانی تک کا سفر انہیں یہ احساس دلا کر ہی کیا جا سکتا تھا جب میں ان سے ایسے دو ٹوک بات کرتی۔ میرے پاپا کہتے ہیں دعا کبھی غلط بات برداشت نہ کرنا۔ ماما غلط سمجھ رہی تھی، اس لیے میں نے بس سچائی کا ساتھ دیا۔ اپنی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے آنسوؤں کو دھکیل کر وہ بولتی گئی اور شاکر بس اسے یک تک دیکھتا رہا۔ پھر بھی مجھے دکھ ہے کہ میری وجہ سے میم کو تکلیف پہنچی۔ افسوس سے بولتے ہوئے وہ اب دعا کی طرف دیکھنے سے پرہیز ہی کر رہا تھا۔ میں ان سے سوری بول دوں گی، منا بھی لوں گی، لیکن تمہاری زبان کو کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں کہ انہیں اپنی بات سمجھاتے، ان کی غلط فہمی دور کرتے، چپ چاپ کھڑے ہو کر ماما کے شک پر یقین کی مہر لگا رہے تھے۔ ایسا تو کوئی تمہیں ایک حرف کہہ دے تم اس کا گلا ہی دبا دو۔ اب کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ غم و غصے میں گھری ہوئی اسی پر چڑھ دوڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاکر کو اس کی بات بری نہیں لگی تھی۔ میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، صرف میم کو چھوڑ کر۔ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں انہیں سمجھانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے۔ وہ بولا تو آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نرمی ہی نرمی تھی۔ دعا چپ سی ہو گئی۔ شاکر کے چہرے کے تاثرات اس وقت ہر مزاج سے الگ تھے۔ مما کیوں اتنا غصہ ہو گئی؟ وہ الجھی سی تھی، اس کی دھیمی مزاج اور محبت سے گندی مما اس طرح کا رد عمل کیوں دکھا گئی؟ وہ شاکر سے کیوں ناراض ہو گئی؟ یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاکر کی آنکھوں میں گلابی پن اترا تھا۔ وہ غصہ نہیں تھی، وہ ماضی میں جا پہنچی تھی۔ انہیں لگا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ باپ کے گناہوں کی سزا بیٹوں کے کاندھوں پر بوجھ کی طرح رکھے ہوتے ہیں، ان کے عمل کا حساب دنیا میں لیا جاتا ہے۔ شاکر کی آواز میں پہلی بار اذیت محسوس کر کے دعا نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آج اس نے محسوس کیا کہ اکھڑ اور مغرور شخص کے پیچھے کتنی دردناک شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ سب تمہاری غلطی ہے، اور دکھاؤ اپنی غنڈا گردی۔ میری بات مان کر مجھے چھوٹے بھیا کے روم میں لے چلتے تو ماما دیکھتی ہی نہیں، لیکن نہیں، شاکر عباس کو کون سمجھائے؟ وہ ایک دم سے ٹیون بدل کر اسی طرح منہ بنا کر بولی جیسے شاکر کو چڑ تھی۔ شاکر نے بس اس کی حسین صورت ایک بار دیکھی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دعا کی چلتی زبان اس کے اقدام نے خاموش کر دی۔ تیزی سے اس کی شرٹ کو کستے ہوئے وہ پوری آنکھیں کھولے بس شاکر کے سرد و اسپاٹ ہو چکے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زبان کے کارنامے ہیں سب، اب منہ بند رکھنا، میں کوئی اور بات برداشت نہیں کروں گا۔ چپ چاپ تیرے کمرے میں تجھے پھینک کر جاؤں گا، تیری وجہ سے میرا ٹائم بہت خراب ہوا ہے۔ دعا جو اس کے جھٹکے سے اپنے اٹھانے پر حیرت زدہ سے ہوئی تھی، اس کے برے لہجے پر اس بار ایک دم چپ سی رہ گئی تھی۔ شاکر کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اب ایک بھی لڑائی والا جملہ برداشت نہیں کرے گا، اور دعا کو ایک بار پھر اپنی کمر نہیں توڑوانی تھی۔ بات بات پر تو وہ بازوؤں میں اٹھا لیتا اور پھر لڑکا بھی دیتا، اس لیے وہ چپ سی بس اسے دیکھتی رہی تھی جو اسے لیے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر اس کے روم کی طرف۔ دعا ان لمحوں میں بس اسے یک تک دیکھتی رہی تھی۔ اس کے روم کا دروازہ ٹھوکر سے کھول کر وہ اندر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کے بعد تم میرے سامنے بھی مت آنا۔ شاکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر خود کو خلیل سمجھنا نہیں۔ جیسے ہی شاکر بیڈ تک پہنچا، اس نے دعا کو بستر پر تقریباً پھینک کر اپنی گود میں سے اتارتے ہوئے بے تاثر آواز میں کہا، اور اس سے بھی تیزی سے وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ دعا ہکا بکا سی اپنے روم سے نکلتے اسے دیکھتی رہی، منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے وہ کچھ دیر اسی حالت میں بیڈ پر پڑی رہی۔ پھر تم کبھی نہیں سدھر سکتے، گنڈے ہو، گنڈے ہی رہو گے۔ یا اللہ، مجھے یقین نہیں آتا میں نے اس کی حمایت میں اپنی ماما کو ناراض کیا۔ یہ میری ہمدردی کے بھی لائق نہیں۔ ہائے، میرا پیر تو ٹوٹا ہوا ہے ہی، گرا گرا کر اس نے کمر بھی توڑ دی ہے۔ جب حیرت تمام ہوئی تو دعا کے منہ سے بہت جل بھن کر یہی جملے نکلے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روشنی میں اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اپنے پاؤں کی بری حالت دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ کس کو اپنی مدد کو پکارے؟ اپنے کیا ہوتے ہیں یہ مجھے آج پتہ چلا۔ بے بسی میں اسے سب کی یاد آنے لگی۔ مما ناراض تھی تو انہیں آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتی تھی، باقی اور کوئی تھا ہی نہیں۔ دعا اور اتنی لاچار، کمینہ جہاں اتنی مدد کر گیا میرے پاؤں کی ڈریسنگ بھی کر دیتا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بڑبڑائی اور پھر خود ہی ہمت کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کا سوچ کر ابھی وہ بیڈ سے اترتی کہ شانی کو روم میں آتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
دعا نے جھجک کر ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت تو جوش جوش میں انہیں ناراض کر دیا تھا، مگر اب پچھتاوا تو نہیں تھا، پر بہت شرم سی محسوس ہو رہی تھی اپنی بدتمیزی پر۔ اندر آ چکی شانی کا چہرہ اسپاٹ تھا اور ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس۔ اس کا مطلب انہوں نے دیکھا کہ اس کا پاؤں زخمی تھا۔ اس کی پیاری ماما۔ سوری ماما۔ بے تحاشا محبت کے احساسات کے ساتھ ساتھ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنے کان بھی پکڑ لیے۔ شانی نے بس ایک نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی پر کچھ نہیں بولی، بس اسی طرح اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر دعا کے پاؤں اپنے قریب رکھے۔ مما۔ انہوں نے جیسے ہی اس کے پاؤں کے زخموں پر ڈریسنگ کرنی چاہی، دعا انہیں منانے کے لیے بڑے پیار سے پکار بیٹھی۔ میں مرتضیٰ کے ولیمے والے روز تمہاری واسق کے ساتھ رخصتی کروا رہی ہوں اور تمہارا ایک بھی انکار نہیں سنوں گی۔ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے تو بس ہو رہی ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور رہے گا۔ انہوں نے اس کے انگوٹھی کے زخم کو صاف کرتے ہوئے قطعیت سے بول کر جسے دعا کے سر پر دھماکہ کر دیا تھا، اچانک ہوئے اس دھماکے سے وہ صدمے سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مما۔ واسق کے ساتھ رخصتی، ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس نے اس کے دل کو اپنی انا تلے روند ڈالا تھا، جو اس کے کردار پر شک کرتا ہے، جو اسے کریکٹر لیس سمجھتا ہے، پھر ساری زندگی وہ کیا عزت کرے گا اس کی؟ زندگی بھر وہ اسے اس رات کے حوالے سے تانے دے گا۔ وہ سوچتی گئی اور صدمے سے شانی کو دیکھتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک لفظ مت بولنا۔ تمہیں جو بھی شاکر کی حمایت میں بولنا تھا تم نے بول دیا، اور مجھے جو فیصلہ کرنا تھا میں نے وہ کر لیا۔ فیصلہ ہو چکا دعا، تم عزت آبرو سے واسق کے سنگ رخصت ہو جاؤ، بس اب میں یہی چاہوں گی۔ انہوں نے اسی بے لچک انداز میں کہتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی سرد کاٹ سے دعا اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ شانی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا غصہ بھی دکھا اور شک کی ہلکی تہ بھی۔ مما، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں شاکر کے ساتھ تھی؟ آپ مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں کہ میرے ساتھ؟ بولتے بولتے آواز رند گئی تھی۔ شانی نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی پر شک نہیں کرے گی، نہ اسے کریکٹر لیس سمجھتی ہے۔ یہ تم جب ایک بیٹی کی ماں بنو گی تب سمجھ میں آئے گا۔ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم سب کو دکھائی نہیں دے گا، اس لیے بس ہم سب کے لیے یہی صحیح ہے کہ تم واسق کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں ماضی کو دہرا نہیں سکتی۔ میں شاکر نامے طوفان سے دعا اور واسق کی زندگی تہوبالا ہوتے نہیں برداشت کر سکتی۔ انہوں نے ناگواری سے کہتے ہوئے اپنے فیصلے سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ دعا نے جبڑے بھینچے، بے دردی سے آنسو رگڑے اور اپنا پاؤں ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر سمیٹا، پھر بلا جھجک ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میں ہرگز واسق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے۔ اس نے میرے جسم سے اپنے نفس کو تسکین دینی چاہیے۔ اس نے مجھے تسخیر کرنے کے لیے میرے جسم پر فتح حاصل کرنی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بلا جھجک بولتی رہی کہ شانی نے ایک دم سے ٹوک دیا۔ بس کرو دعا، یہ بےہودہ بکواس۔ وہ تمہارا شوہر ہے، شوہر کے چھونا زبردستی یا زیادتی نہیں کہلواتا۔ اس پاک رشتے میں نفس نہیں آتا۔ اس نے اگر کچھ کرنا بھی چاہا تو اس کا حق تھا، انہوں نے کہا، اور دعا پہلے دکھ سے انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے استہزائیہ ہنسی، اس کی ہنسی میں تلخی ہی تلخی تھی۔ حق ماما، حق؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ مجروح ہنسی ہنس رہی تھی۔ شانی نے جبڑے بھینچے۔ واو، دیٹس گریٹ ماما، شوہر ہے، اسے حق ہے، وہ زبردستی نہیں، زیادتی نہیں۔ واہ ماما واہ۔ وہ پھر سے زخم ہنسی اور شانی بس اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اس درد سے کیا مطلب ماما؟ کیونکہ آپ کے شوہر نے کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا، تو آپ کو کیا معلوم؟ کوئی غیر سے زیادہ یہ زبردستی بھری زیادتی کا درد جب ایک شوہر دیتا ہے نا تو دل سے کیسی آہ نکلتی ہے۔ کیونکہ وہ بیوی ہے تو وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی، کسی سے اپنا درد بھی بیان نہیں کر سکتی، کوئی اسے مظلوم بھی نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شوہر ہونے کا حق جو حاصل ہوتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شانی ساکت سی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شوہر جو چاہے کرے، وہ زبردستی نہیں کہلواتا، کیونکہ اس کے پاس زیادتی کرنے کا نکاح والا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے۔ وہ زبردستی کرے، وہ ہر طرح کی مار لگائے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیوی پر تشدد بھی کرے، مگر نہیں، وہ سب ٹھیک ہے، چاہے اس کے عمل سے بیوی کی روح تک زخمی ہو جائے، مگر وہ سب جائز ہے نا ماما؟ اس کی کڑوی باتوں سے شانی کے دل میں ممتا سی تڑپی تھی۔ ان کی بیٹی نے کبھی ان کے آگے اف بھی نہیں کی تھی، مگر آج اس قدر تلخی سے مخاطب تھی تو ضرور اس کے پیچھے بڑی وجہ رہی ہوگی۔ پر وہ آئندہ میں ہونے والے حالات سے اس قدر ڈری ہوئی تھی، اس وجہ کو جاننے کے بجائے انہوں نے سخت غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس۔ واسق بالکل ایسا مرد نہیں جو تشدد کرے، زبردستی کرے۔ اگر آج کوئی غلطی اس سے سرزد ہوئی بھی ہے تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، خود معافی مانگے گا۔ رخصتی کے بعد تمہیں اپنی یہی باتیں بے وقوفانہ لگیں گی۔ انہوں نے بہت سختی سے کہتے ہوئے دعا کے دل کو توڑا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی،
اور بجائے اس کی بات سمجھنے کے، اس سے وجہ پوچھنے کے، واسق کی حمایت کرتے ہوئے اس سے اس کی ذات کا غرور چھین لینا چاہتی تھی کہ رخصتی ہوگی تب نہ وہ معافی مانگے گا، میں اس سے طلاق دعا لفظ طلاق پر شانی کی اونچی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ دعا ساکت سی ہوئی، شانی کا چہرہ سرخ سا ہوا تھا۔ نکاح کو کھیل سمجھا ہے تم نے؟ جب دل کہا قبول کر لیا اور جب دل کہے گا توڑ دو گی، وہ غصے سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ ماما آپ میری تکلیف نہیں سمجھ رہی، آپ کو کیا معلوم کہ واسق نے میرے دل پر چوٹ لگائی ہے۔ وہ مجھے مارتا، چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا، مگر مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ماما۔ مجھے نفرت ہے ماما زبردستی کے حصول سے۔ کوئی غیر مرد ایسی گھنونی حرکت کرے تو وہ زیادتی کہلاتا ہے، مگر اپنا شوہر ہی ایسا کرے تو اسے کیا کہیں گی ماما؟ بولے ماما، آپ بتائیں مجھے۔ وہ درد و غم سے چینخ پڑی۔ وہ واسق کو معاف نہیں کر سکتی تھی، وہ وجدان کی بیٹی تھی تو ایسی ہی باتیں کرے گی، مگر شانی آنے والے پل سے خوفزدہ تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں درد بھرے آنسو دے کر انہوں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ میں واسق کو جانتی ہوں دعا، اس نے اگر غلطی کی ہے تو پشیمان بھی ہوگا، اور دیکھنا تم رخصت ہو جاؤ گے تو تمہیں منا بھی لے گا۔ طلاق حلال صحیح، مگر اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے بیٹا۔ عورت کا دل تو بہت وسیع ہوتا ہے، اسے معاف کر کے تمہیں خوشحال زندگی گزارو گی۔ اس بار ان کی آواز نرم سی ہو گئی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دعا کی اذیت اور بھی بڑھ گئی۔ مما مجھے آپ سے کہ بالکل امید نہیں تھی کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی، مجھے ہمیشہ غلط صحیح سکھانے کے باوجود پھر بھی وہی کرنے کے لیے مجبور کریں گی جو صدیوں سے ہر بیٹی، ہر بہن، ہر ماں برداشت کرتی چلی آئی ہے۔ یہ ہمارے دل کی وسعت ہی ہے مما، جو ہر مرد اپنا حق سمجھ کر بار بار ہماری محبت سے لے کر عزت تک کو قدموں تلے رونتا آیا ہے۔ ہم نے اپنی عزت ان کے ہاتھوں سونپ کر خود کو مظلومیت کا ٹیگ بنا لیا ہے۔ طلاق ناپسندیدہ عمل صحیح، مگر حلال امر ہے، اسی لیے بنایا گیا تاکہ لڑکی یا لڑکے پر شادی شدہ زندگی عذاب نہ بن جائے۔ ان کے دل میں محبت نہیں، ایک دوسرے کے لیے عزت نہیں، تو مما پھر اس شادی کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ آج کے زمانے کی لڑکی تھی، اس پر سے انصاف و قانون کی بیٹی، وجدان اور یزدان کی تربیت یافتہ۔ وہ اپنی دلیلوں سے انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی، اس لیے اس بار انہوں نے غصے سے کہا، کیا تم اپنے باپ بھائی کے بارے میں بھی یہی کہو گی؟ شانی کے سلگتے ہوئے سوال پر دعا ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر بولی تو ارادہ اٹل تھا۔ میں اسی لیے کبھی واسق کے جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی مما۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی اپنے پاس باپ اور بھائیوں کی صورت میں ایسے مردوں کو دیکھا ہے جن کے لیے عورت محبت اور عظمت ہوتی ہے۔ وہ اپنی عورتوں کو استعمال یا خدمت کی چیز نہیں سمجھتے، وہ اپنی عورتوں کو محبت دیتے ہیں، عزت نوازتے ہیں، اور میرے باپ اور بھائیوں جیسا شوہر میرا خواب ہے۔ واسق نے میرے خوابوں کے شہر میں آگ لگا دی ہے، میں اس کے ساتھ جلی ہوئی راکھ لے کر زندگی بھر کی ہم سفری نہیں نبھا سکتی۔ اس کے دو ٹوک انداز میں بغاوت ہی بغاوت تھی، اور شانی جانتی تھی بس آج کا وقت ہے ان کے پاس، اس کے بعد کل وہ اپنے باپ اور بھائی سے سب کہے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر دعا سے سرد آواز میں کہا، تو تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ واسق سے طلاق لے لو گی پھر اس شاکر سے شادی کرنا چاہتی ہو، اس لیے تم اس کا ساتھ دے رہی ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، اور دعا ششتر ہوئی۔ مما، وہ صدمے سے چور آواز اور بے یقین نگاہیں۔ شانی نے نگاہیں چرائیں اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاد رکھنا دعا، میں کبھی تمہاری شادی شاکر سے نہیں ہونے دوں گی، واسق نہیں تو شاکر بھی نہیں، جس کے باپ خلیل نے میری عزت بے آبرو کی تھی، میرے مصطفیٰ کو عذاب دیا تھا، اس شخص کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج نہیں تو کل خلیل جان جائے گا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، اور پھر وہ تم دونوں کی زندگی میں دخل دے گا، اور میں یہی نہیں چاہتی۔ ان کی باتوں سے دعا نے غصے سے پوچھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس شخص کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں بیاہ دیا؟ وہ بیٹی اور داماد کی زندگی میں بھی تو دخل دے گا، اس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ شانی نے بس اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ خلیل کی بیٹی نہیں، نہ ہی شاکر کی سگی بہن ہے۔ صبا کی فطرت میں اس کے ماں باپ کی نیکی گھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بار ایک اور دھماکہ کیا، اور دعا چپ کی چپ رہ گئی۔ یاد رکھنا دعا، اگر تم نے اپنے باپ اور بھائی سے واسق کی حرکت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا اور طلاق کا مطالبہ رکھا تو بھول جانا تمہاری کوئی ماں بھی ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، تمہارے باپ کو بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یہ میں مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں۔ اب آگے تمہاری مرضی۔ ان کے لہجے میں ارادے کی پختگی تھی اور بہت کچھ کر گزرنے کا عزم۔ انہوں نے دعا کو مجبوری اور رشتے کی بیڑیاں پہنائی، اور بہت تیزی سے وہ پلٹی تھی۔ دعا دم بخود سے اپنے کمرے سے نکلتی شانی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں پھیلا سناٹا عجیب سا ہولناک منظر پیش کرنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شب کی خاموشی میں رفتہ رفتہ تیز رفتار میں دوڑتی ہوئی ایک کار شہر کی حدود کو پار کرنے کے لیے اندھیرے راستے سے گزر رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ رات گہری اور اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک یاس انگیز خاموشی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔
دور سے کتوں کے بھی بھونکنے کی نحیف آوازیں کانوں میں آتے ہوئے کار کے اندر موجود ہراساں سے وجود کے خوف کو بڑھائے جا رہی تھی۔ شیشے کے پار دکھتا اندھیرے میں ڈوبا سارا نظارہ ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے درختوں کے پتے ہوا سے نہ جانے کیوں ایک عجیب المناک انداز میں ہل رہے تھے، جیسے انہیں کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ پتوں کے سرسرانے سے نکلنے والی آوازیں عجیب عجیب ڈھنگ سے سماعت میں پھرتی سراسیما سی کر رہی تھی۔ وہ ڈری ڈری نگاہوں سے شیشے کے پار کے منظر کو دیکھتی، بار بار اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کھولنے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ڈر جیسے احساسات سے روشناس ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے واسق سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ واسق کے چہرے پر چھائی پتھروں سے سختی، آنکھوں میں دہکتی شعلوں کی لپٹیں۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اریبہ خانزادہ کتنے بھی بولڈ صحیح، مگر اس حد تک جانے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی زبردستی اسے حاصل کرے۔ نہیں نہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو کسی کے ظلم کا نشانہ بن جاؤں۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی اور ایک بار پھر اس نے بندھے ہاتھ پاؤں سے زور آزمائی کرنی شروع کی تھی۔ ساتھ ہی کچھ بولنے کی کوشش میں بندھے ہوئے منہ سے مبہم سی آوازیں نکلی تھیں۔ مبہم آوازیں واسق کے کانوں تک پہنچی اور اس نے دانت کسے ہوئے بس گردن موڑ کر زور آزمائی کرتی اریبہ کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھیں گہری گلابی سے ہوتی غصے اور خوف کے باہمی اثر سے ملی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اپنی پوری جان لگا کر وہ مسلسل بندھے ہاتھوں اور پیروں کو کھولنے کی کوشش بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ اریبہ کی کوشش پر وہ تمسخر آمیز انداز میں مسکرایا۔ تم واسق کے چنگل میں پھنس چکی ہو ڈیئر، میرے چنگل سے اب تیرا باپ بھی تجھے نہیں نکال سکتا۔ صرف اس نے کہا نہیں تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر بڑھایا اور اس نے اریبہ کے چہرے پر آتے بکھرے بالوں کی کئی لٹیں بھی اپنی شہادت والی انگلی سے پرے کی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ابھری تھی۔ واسق کے لیے دل میں کراہیت ابھری اور اس نے اپنے چہرے کو جنبش دے کر واسق کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ اف، اتنا غصہ میری جان! اریبہ کی حرکت پر وہ استہزائیہ مسکرایا، پھر ایک دم سے اس نے وہی ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر اریبہ کے بال اپنی مٹھی میں کس لیے اور اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ کھینچتی ہوئی بالکل واسق کے قریب ہو گئی تھی۔ تمہیں تو بہت شوق ہے ہر مرد کو چھونے کا، بات بات پر لپٹ کر مزہ لینے کا۔ اب میرے ساتھ یہ پارسائی کا ڈرامہ کیوں؟ یاد ہے نا وہ رات جب ہم دونوں کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے؟ اریبہ کے بال مٹھی میں کسے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کے قریب لا کر وہ دہکتی ہوئی آواز میں بولتا سامنے کی طرف دیکھ کر ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ اپنے بال پوری طرح سے واسق کے ہاتھوں میں کستے پا کر درد سے اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس رات کی قربت میں بہت کچھ طے ہو چکا تھا اریبہ خانزادہ، وقت اور حالات کے ساتھ ہماری تقدیریں بھی۔ اب تو بس تم تماشا دیکھتی جاؤ واسق کس طرح تمہارا استعمال کرتا ہے۔ اریبہ کے بال کسے ہوئے واسق کے ہونٹ بالکل اس کے کان کے قریب تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اریبہ کو جلن سی ہوئی تھی۔ یہ کیسی جلن تھی جس کی سوزش سے دل میں خوف سا اتر رہا تھا؟ وہ بری طرح سے مچلی اور واسق نے ایک جھٹکے سے کار روکی تھی اور ایک زوردار جھٹکا اس کے بالوں کو دے کر اریبہ کے چہرے کے رخ اپنے چہرے کے سامنے کر دیا تھا۔ بال اتنی بری طرح سے کھینچے کہ اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہے تھے۔ واسق نے ان آنسوؤں پر اپنے دوسرے ہاتھ کی کنگلی رکھی تھی۔ جو آگ تم دونوں نے میری زندگی میں لگائی ہے نا، یہ آنسو بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اریبہ کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اسی انگلی سے بے دردی سے چہرے پر رگڑ کر وہ غرایا اور پھر اس نے اریبہ کے منہ پر بندھا کپڑا کھینچا تھا۔ یوں جیسے ہی اس کے ہونٹوں کو آزادی ملی، اریبہ روتے روتے چلا کر اسے گالی دے چکی تھی۔ واسق نے ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر اسے دے مارا تھا۔ اریبہ کا منہ گھوم گیا اور ہونٹ پھٹ گئے۔ اریبہ کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا احساس آنسوؤں کی صورت میں ابھر کر گالوں پر بہہ نکلا۔ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہو جو یہ گالی برداشت کروں گا۔ ایک بھی گالی منہ سے نکالی نا تو واسق تیرے ساتھ وہ سلوک کرے گا تو کبھی بولنے کے بھی قابل نہیں رہ جائے گی۔ واسق کی طرف دیکھتی اریبہ نے اپنے دانت کسے اور روتی آنکھوں سے اسے بے رحم انسان کو دیکھا۔ کبھی اس نے واسق کو مرتضیٰ کی پرچھائی سمجھا تھا، مگر وہ غلط تھی۔ جو مرد عورت کی کمزوری پر حاوی ہونا چاہے وہ مرتضیٰ جیسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم گالی ہی کے لائق ہو ذلیل انسان، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہو۔ مجھے ایسے باندھ کر، مجھے مار پیٹ کر کیا تم اپنی مردانگی ثابت کر رہے ہو؟ وہ غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھتی خوشیلی آواز میں بولی تھی۔ واسق نے سر جھٹکا اور پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں مائی ڈیئر اریبہ خانزادہ۔ اس کے بعد تم کسی بھی مرد کے منہ لگنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گی۔ وہ جس انداز میں ایک آنکھ دبا کر بولی، اریبہ کا پورا جسم سن سا ہو گیا۔ واسق سے اس حد کی امید نہیں تھی۔ شاید اب بھی دل میں یہ بات ڈھارس دے رہی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ اس قدر گرا ہوا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں صدمہ سا گھلا ہوا تھا۔ آنکھیں پوری کھل گئی۔
وہی جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اریبہ کی صدمے میں ڈوبی شکل دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب رنگ تھے۔ اس ایک مسکراہٹ سے اریبہ کے سارے بدن میں اشتعال انگیز ایک لہر گزری تھی۔ اور تم کیا ڈیزرو کرتے ہو واسق شفیع علی؟ ایک بے بس اور لاچار، ایک تنہا کمزور لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کیا ثابت کر لو گے تم؟ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تمہاری مردانگی کو کون سا سکون مل جائے گا؟ ہمت ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کھول کر دیکھو۔ ایک بار وہ غصے سے بھڑک کر چبا چبا کر بولی اور اریبہ کے منہ سے ایسے جملے سن کر واسق نے ایک زوردار قہقہا لگایا تھا۔ مذاق اڑاتا ہوا قہقہا، اس کی بے بسی کا مزہ لیتا ہوا قہقہا۔ اریبہ کی آنکھوں میں بے انتہا نفرت سی بھڑکی تھی۔ مسلسل ہنستے ہوئے واسق کو وہ بس گھور رہی تھی ایک بار وہ اس کے چنگل سے نکل تو جائے، وہ بتا دے گی اس نے اس پر ہاتھ ڈال کر کون سی غلطی کی ہے۔ اسے اتنی مار لگوائے گی کہ آئندہ وہ اریبہ کا نام لیتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو جائے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بے بس اور لاچار، تنہا اور کمزور۔ ادھر وہ ہنستے ہنستے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے وہیں سیٹ پر سر ٹیک گیا۔ وہ بس خاموشی سے اسے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا جو اس طرح ہنس رہا تھا۔ اریبہ نے دانت پیس لیے۔ ہنستے ہنستے واسق کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ اس نے ایک انگلی سے آنکھ کے گوشے صاف کیے اور خود کو دیکھتی اریبہ کی طرف مڑا۔ سوری یار، سوری، تمہاری باتیں سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم اور بے بس، لاچار، کمزور، یعنی بات بات پر اپنی خانزادہ پہچان پر اکڑنے والی، اپنی طاقت کو ہتھیار بنا کر ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والی اریبہ خانزادہ بے بس، کمزور۔ وہ بولتے بولتے ایک بار پھر ہنس کر سر جھٹا گیا۔ اریبہ کو اپنا مذاق بنانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے شعلہ ور نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے یہ الفاظ تمہارے منہ سے کتنے مضحکہ خیز لگ رہے ہیں؟ تم جو بات بات پر اپنے باپ کی آئی ڈی سب کو دکھاتی پھرتی ہو، اس کا کیا ہوا؟ خود کو مجبور، بے بس، لاچار کہنے کی بجائے تم یہ کہتی کہ تم جانتے نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، وغیرہ وغیرہ، تو اس موقع پر زیادہ اچھا لگتا۔ وہ تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے ایک بار پھر زور سے ہنستی اریبہ کو اس بار رونا سا آنے لگا۔ میں نے تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا ہے، میرا مذاق اڑا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ مجھے میرا قصور تو بتاؤ پلیز واسق، میرے ساتھ مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس کے دل پر واسق کے مذاق سے چوٹ سی لگی تھی اور جتنی بے بسی سے اسے التجا کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ واسق سنجیدہ ہو گیا۔ میں بس یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کے بنا تم کچھ نہیں ہو، اور اب تمہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ تمہارے نام سے اگر اجلال خانزادہ کا نام ہٹا دیا جائے تو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک بے بس اور لاچار لڑکی ہو تم بھی ایک لڑکی ہو، نازک سی، جذباتی سی۔ یہ جو تم بات بات پر کسی بھی لڑکی کے منہ لگتی ہو تمہیں نقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا رہا اور اریبہ ناسمجھی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں وہ اس کی ہستی مٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور کہاں ویسی نصیحت؟ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ میرا ارادہ بس تمہیں یہی سمجھانا تھا کہ چوٹ کھائے مرد کے منہ مت لگنا، اور کچھ نہیں۔ تو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتی اریبہ متعجب سے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کھولتے واسق کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کو ڈراؤ، دھمکاؤ اور کہہ دو میں صرف سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کا سارا وجود غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ اریبہ نے غصے سے اپنا جبڑا بھینچا۔ جیسے ہی ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے وہ واسق پر جھپٹی تھی، پر واسق اس سے پہلے ہی سے اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اریبہ کی کلائی جکڑی اور مروڑ کر اریبہ کی پشت سے لگا دی۔ اریبہ کے منہ سے ایک دردناک چینخ نکلی تھی۔ اپنے ہاتھ پاؤں قابو میں رکھنا، ورنہ تمہارے یہ نازک ہاتھ پاؤں توڑ کر تیرے باپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھک کر گھرایا، پر اریبہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر اس نے اس کی کلائی آزاد کرتے ہوئے اسے جھٹکا بھی دیا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے جا لگی۔ تم سب ایک ظالم انسان ہو۔ تم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ جس کو دیکھو مجھے مارتا ہے، مجھ پر روب جھاڑتا ہے، مجھے باتیں سناتا رہتا ہے۔ ہر کوئی مجھے ہی کیوں سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ جو بھرا ہوا غبار تھا وہ پھوٹا اور پوری آواز سے روتے ہوئے شکوے شکایات کی پوری داستان شروع ہو گئی تھی۔ واسق نے ناگواری سے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پوری آواز میں روتی وہ اب اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ یہ رونے کا شغل اپنے باپ کے گھر پورا کرنا، ابھی منہ بند کرو اپنا۔ وہ غصے سے اسے ٹوک کر پھر سے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ اریبہ کے رونے کی آواز اس کے اعصاب پر ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے پپا مجھے روتے دیکھ لیں تو تم سب کو گولی مار دیں گے، اور اس کمشنر کو بھی جس نے مجھے مارنے کی کوشش بھی کی۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس کی بچکانہ باتیں واسق نے بس سر چھٹکا۔ اب تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اسے کار میں اٹھا کر جو لے آیا تھا۔ وجدان سر کے بھی منہ لگ گئی ہوگی تم، کم سے کم ان کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔
وجدان صاحب نے اسے کچھ کہا ہوگا تو ضرور اس میں اریبہ کا ہی قصور رہا ہوگا، اس لیے اس کے شکوے شکایت پر سنجیدگی سے کہہ کر کار کو موڑ کر دوبارہ ان راہوں پر ڈال دیا تھا جہاں سے وہ اریبہ کو لے کر آیا تھا۔ میں کیوں کروں ان کا لحاظ جب وہ اسی قابل ہے؟ ساری مصیبت کی جڑی وہی ہے، نہ انہیں شانی سے محبت ہوتی، نہ وہ میری ماما کو چھوڑتے، نہ میرے پپا سے کوئی غلطی ہوتی۔ وہ روتے ہوئے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اور تمہارے خیالات، تمہارے پپا اور تمہاری مما، وہ دونوں ہی اس قابل نہیں تھے کہ وجدان صاحب کی زندگی میں رہتے۔ واسق کے انداز پر اریبہ پوری جان سے سلگ گئی تھی۔ تم میرے پیرنٹس کی بے عزتی کر رہے ہو؟ وہ تڑکی اور واسق کا دل کیا کہے کہ جن کی کوئی عزت نہیں اس کی بے عزتی کیا، مگر بولا تو بس یہی۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں وجدان سر سے اتنے خلش کیوں ہیں؟ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش، پھر تمہیں جلن کس بات کی ہے؟ کار کی رفتار اس نے بہت آہستہ کرتے ہوئے گردن موڑ کر اریبہ کی طرف بھی دیکھا جو اب سارا رونا دھونا بھول کر دل کا غبار نکال رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کیسی ڈری سہمی سے تھی اور اب واسق نے بس سر جھٹک کر دوبارہ سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی جلن ہے کہ دعا کی جگہ میں ان کی بیٹی کیوں نہیں، میں اریبہ وجدان کیوں نہیں، اریبہ اجلال کیوں ہوں؟ اریبہ نے ایک دم سے کہہ کر بے ساختہ واسق کے دیکھنے پر نگاہ بھی چرائی۔ اپنے دل میں چھپی خواہش کا بیان کر دینے پر وہ خجل سی ہوئی واسق طنز سے مسکرایا۔ تم دعا سے جلتی ہو اور کچھ نہیں، وہ تم سے کئی گنا زیادہ خوبیوں کی مالک جو ہے۔ واسق کی آنکھوں میں کہتے ہوئے دعا کا عکس پہ لہرایا۔ دور کہیں دل میں بسی محبت نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ جب اس کی ساری خوبیوں سے آگاہ تھے تو پھر اس کے ساتھ بدی کیوں کی؟ مگر انتقام کی آگ نے ایک ہی جھٹکے میں محبت کو آنچ دکھائی اور یہاں سے وہاں تک آگ پھیلی اور سارے جذبات راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ دل میں بھی یہاں سے وہاں تک جلن پھیل گئی۔ اس نے محبت اور انتقام میں سے انتقام کو چن لیا تھا، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ زندگی بھر یہ جلن برداشت کرے گا مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہاں ہے مجھے اس سے جلن، بلکہ بچپن سے مجھے اس سے جلن ہے۔ کمشنر کو کتنی محبت ہے اس سے، بیٹی کے لیے اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ میرے بھیا، ان کی تو گڑیا ہے دعا۔ اس کی باتوں میں جلن سے زیادہ محرومیت کی بو آ رہی تھی۔ اور پھر مرتضیٰ، اس کو تو میں نے ہمیشہ بس اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے اس کے چاؤ اٹھاتے دیکھا۔ پھر تم بھی تو دعا سے اس قدر محبت کرتے ہو۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے بار بار اپنی آنکھیں بھی رگڑ رہی تھی۔ واسق کو آج پتہ چلا کہ اریبہ کی پرخاش بس دعا کے ساتھ تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں جتنا بھی زیادہ ملتا ہے انہیں اور کی چاہ ہوتی ہے۔ وہ بچپن سے دعا کی جگہ خود کو چاہنے کی خواہش میں خواہ خواہ کی محرومیت کا شکار تھی۔ خاموشی سے کار چلاتے ہوئے اس نے اریبہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دے بھی نہیں سکتا تھا جب وہ خود اسی حسد کی آگ کا شکار تھا، تو اریبہ سے کیا کہہ سکتا تھا؟ بس لب بھینچے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ کار ونڈ اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اریبہ جو اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی، اس کی خاموشی پر اپنے سارے آنسو پونچھ کر اس نے اپنا رخ واسق کی طرف موڑا۔ تم ایسے تو نہیں تھے واسق، تم تو بہت سافٹ نیچر کے تھے، تم بہت اچھے تھے، تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ تم بہت اچھے ہو واسق، پھر کیوں برے بن رہے ہو؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں دکھ بھی تھا۔ واسق کی رگیں تنی اس کی پوری شخصیت ہی بدل گئی، اور یہ اریبہ نے بھی نوٹس کر لیا، تو اس کا مطلب وہ سچ میں برائی کی طرف بڑھ چکا ہے اور بڑھ کر ہی اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ مجھے برا بنا دیا گیا اور مجھے برا بنانے میں میری منقوہا کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت بھری کیفیت ابھری، اریبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دعا کا؟ پوری آنکھیں کھولے وہ متعجب سے کار ڈرائیو کرتے واسق کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک جو بندہ دعا کے نام پر سراپا محبت تھا، اس کی آنکھیں اس کے نام سے ٹگمگاتی تھیں، وہ نفرت سے اس کا ذکر کرے، یہ وہ کیسے یقین کرے؟ اس نے کیا کیا؟ وہ بھی تو تم سے محبت کرتی ہے نا؟ اریبہ کو تجسس سا ہوا۔ آخر بات کیا ہوئی تھی وہ اب سب بھول بھال کر اب وہی اریبہ تھی جو اس کی فطرت تھی۔ کیسا غم، کیسا دکھ، اب تو بس دعا اور واسق کے بارے میں جاننے کی جستجو تھی اسے۔ واسق نے سر جھٹکا۔ محبت؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر نہیں، اسے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں، اسے تو کسی اور سے کیا؟ اریبہ کو سخت بے چینی ہونے لگی۔ بے چینی ایسی تھی کہ تیزی سے جانا چاہا کسی اور سے آگے کیا ہے، کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ واسق کے منہ الفاظ انگاروں کی صورت میں نکلے اور اریبہ کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ دعا کے بارے میں وہ کیسے یقین کرے؟ واسق، آر یو شور کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ دعا ایسے کیسے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ یہ یقین کرنا اریبہ کے لیے ذرا مشکل تھا۔ بات جاننے کے جوش میں اس نے واسق کا بازو ہی دبوچ لیا۔ میں تمہیں یقین دلانے کے لیے بیٹھا بھی نہیں ہوں۔ اس کے غصے بھرے لہجے پر اریبہ فوراً اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے کھسکی اور پھر چپکے سے اس کی طرف دیکھا جو پیشانی پر 1000 بل لیے کار چلا رہا تھا۔ ویسے بہت غلط کیا اس نے تمہارے ساتھ، کوئی اتنے اچھے انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟
تھوڑی دیر بعد وہ افسوس سے بولتی چپکے چپکے واسق کے اسپاٹ چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ ہلکے سے غرایا اور تو اریبہ نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ تم سے ہمدردی کون کر رہا ہے؟ میں تو بس تمہیں مشورہ دینے جا رہی تھی، ایک بہت اچھا مشورہ۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک سی تھی۔ واسق نے بس اسے دیکھا۔ واسق تم ایسا کرو، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے نا، تو تم بھی ڈرامہ کرو کہ تم بھی کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ میں نے بہت سے ڈراموں اور موویز میں دیکھا ہے ہیرو ہیروئن کو ایسے ڈرامے کرتے پہ، وہ دونوں ایکٹ کرتے ہیں، پھر ہیروئن جیلس ہوتی ہے اور پھر بس اس سے آگے مجھے نہیں سننا۔ اریبہ کے پرجوش ہو کر بولنے پر اس نے بہت ہی ناگواری سے اسے ٹوکا تھا۔ چہرے پر ناگواری ہی ناگواری تھی، وہ اور اس کے نایاب مشورے، اس سے کوئی سمجھداری والی بات کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک بار آگے سن تو لو۔ وہ پھر بھی بضد تھی اپنی بات پوری کرنے کو۔ واسق بھی چپ رہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ ایسی ایکٹنگ کر سکتی ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ جب دعا مجھے تمہارے ساتھ رومانس لڑاتے دیکھے گی، بلکہ اس طرح تو میں مرتضیٰ کو بھی جیلس کر سکتی ہوں۔ بہت اکڑتا ہے اس چشمش کو پا کر، میں اس سے کہیں زیادہ حسین ہوں، دیکھنا دونوں بھائی بہن کس قدر جیلس ہوں گے ہم سے۔ وہ پھر سے پورے جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اسے تو نئے ایڈونچر کا سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ واسق نے بس اس کا چہرہ دیکھا اور بہت کچھ اس کے ذہن میں ایک ساتھ چلا تھا۔ وقت نے اسے مہلت دے دی تھی اور اس مہلت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کار روک کر اریبہ کی طرف دیکھا۔ مجھ سے نکاح کرو گی اریبہ؟ اس کے کار روکنے پر ہی وہ متعجب سی ہوئی تھی، پر اس طرح کی ڈیمانڈ اریبہ نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ وٹ؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے؟ اسے واقعی ہی واسق کے دماغ پر شبہ ہوا، شادی وہ بھی واسق سے۔ اریبہ نے ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں بہت سوچ سمجھ کر ایک ڈیل تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی صرف تب تک جب تک میں اپنا انتقام دعا سے نہ لے لوں، مگر سوچو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔ دعا سے بدلہ لینے کے لیے تم جو مجھ سے نکاح کرو گے، پھر سوچو کمشنر اور شانی کو کتنا دکھ ہوگا۔ تمہیں وجدان سر سے بھی تو بدلہ لینا ہوگا۔ دعا سے تم اس کا شوہر چھین لو گی، سوچو تعمر کی محرومی کا بدلہ لینا کتنا اچھا لگے گا تمہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اریبہ کو شیشے میں اتار رہا تھا، جو بہت ہی آسان کام تھا۔ اریبہ کے لیے یہ سب سے ایک نیا ایڈونچر تھا، ڈراموں اور موویز والی سچویشن انجوائے کرنا اور اپنا انتقام بھی لے لینا۔ دعا سے باپ بھائی تو نہیں چھین سکتی تھی، مگر شوہر تو چھین سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں جگمگا سی گئیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، بٹ اس سے میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ سب سوچتے ہوئے کچھ گھبرا بھی رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے واسق کی طرف دیکھا۔ کیسا نقصان؟ واسق نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ آئی مین یو نو کہ میرڈ لائف کیسی ہوتی ہے۔ تم میرے ساتھ ریل والے شوہر تو نہیں بنو گے نا؟ مجھے بس دعا کو جلانا تپانا ہے اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں اپنا ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ وہ جس طرح بے وقوفی میں ناک سکیڑ کر نخوت سے بولتی گئی، واسق کا دل کیا ایک تھپڑ اسے لگا دے۔ وہ اس سے کچھ اور کروانا چاہتا تھا اور یہ لگی دوسرے رشتے کے بارے میں سوچنے۔ اریبہ خانزادہ سے رشتہ بنانا وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ کبھی ہوگا۔ تم میرے لیے دنیا کی آخری لڑکی بھی بچو گے نا، پھر بھی مجھے تم میں سے کوئی کشش محسوس نہیں ہوگی۔ ناگواری سے بول کر اس نے سر بھی جھٹکا، مگر اریبہ کو برا لگا تھا، یہ تو سراسر اس کی بے عزتی تھی۔ انٹرسٹ نہیں تھا تو مجھے اٹھا کر لائے کیوں؟ اور پھر یہ ڈیل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ رات بھولے ہوئے ہو تم؟ وہ تیش سے اسے دیکھتی تنزیہ بولی اور واسق نے لب بھینچے۔ تمہیں اٹھا کر لانے کا مطلب تمہیں سمجھا چکا، ڈیل کرنے کا بھی تمہارا فائدہ ہے۔ مگر ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے تم سے اب کوئی مطلب نہیں۔ میرے لیے تم بس اریبہ خانزادہ ہو، میری بیوی بھی بن گئی نا تو بھی تم میرے لیے اریبہ خانزادہ ہی رہو گی۔ وہ بہت ہی سرد لہجے میں بولتا ہوا اریبہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں ایک راز تھا جو اریبہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اریبہ کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ اوکے ڈن، آئی ایکسیپٹ اٹ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور واسق کامیابی پر مسکرا دیا۔ بہت ہی نیا ایڈونچر ہونے والا ہے تمہارے لیے۔ اس نے اریبہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا تھا، پھر مسکرا کر چھوڑ دیا۔ پر پہلی بار واسق کے ہاتھ کے لمس پر اپنے دل میں کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کوئی تبدیلی تھی جو اس کے اندر واقع ہوئی تھی، مگر کون تھی یہ سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ بس وہ الجھی نگاہوں سے واسق کو دیکھتی، ایک دم سے نگاہیں چرا کر کار باہر دوڑتے بھاگتے منظر کو دیکھنے لگی تھی۔ واسق اپنی کامیابی پر مسکراتا بہت تیزی سے کار سٹارٹ کرتا اپنے یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چاند ایک بار پھر بادلوں میں ڈوب گیا اور ہوا خاموشی میں ڈوب گئی۔ کچن سے نکلتے وقت اس نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ سب کے روم کے ڈور بند تھے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ انم نے دعا کے روم کی طرف جاتے راستے کو دیکھا۔ وہ تو آتے ہی دعا کے پاس جا کر اس کی اچھی خاصی خبر لینا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ واسق کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آئی کیوں نہیں۔
مگر یزدان اسے سیدھے بیڈ روم میں لے کر چلا گیا۔ مجبوراً اسے کل پر یہ کام چھوڑنا پڑا اور اب تو جانے سے رہی۔ اس نے گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا کافی کا مگ تھا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ لباس تبدیل کر کے بیڈ پر سونے ہی جا رہی تھی کہ اپنے بادشاہ صاحب کے پیار بھرے حکم کے مطابق کافی بنانے کچن میں چلی آئی تھی، اور اب یہ مگ میں بھری کافی ہلکی سی بھی سرد ہونے سے پہلے اسے بادشاہ صاحب تک پہنچانی تھی۔ کچھ منٹ پہلے جب وہ بات لینے چلا گیا تھا اور وہ نیند کی وادی میں اترنے ہی والی تھی، جب اس کے کان میں اس کے بادشاہ صاحب کی آواز آئی تھی، انو پلیز سونے سے پہلے ایک مگ کافی کا پلا دو۔ سوری یار ڈسٹرب نہیں کرتا، مگر سر میں ذرا درد سا ہے، اٹھو جاؤ بنا کر لے آؤ۔ انم نے بمشکل آنکھیں کھول کر اتنے پیار سے حکم دیتے بادشاہ صاحب کو دیکھا۔ ٹاول سے سر پونچھتے ہوئے یزدان جی سامنے ہی کھڑے تھے۔ اچھا لاتی ہوں، کوئی اور ہوتا تو وہ جھٹ سے انکار کر دیتی، پر یہ تو یزدان تھا۔ اس پر سے اس کے سر میں درد کا سن کر وہ نیند کی قربانی دے کر اٹھ ہی گئی تھی۔ آپ کی محبت میں اتنی رات میں نیند قربان کر کے کڑوی کافی بنانے کچن میں آئی میں، ہائے رے محبت تیرے کیسے کیسے رنگ ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی نیند میں جھومتی جھامتی کافی کا مگ بہت سنبھال کر اپنے ہاتھوں میں جکڑے ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے پھر سے سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بادشاہ صاحب دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ کافی منگوا کر کہاں گم ہو گئی؟ کہیں ان کا ارادہ کافی کے بہانے اسے روم سے نکال کر خود گم ہو جانے کا تو نہیں تھا؟ اس نے تپ کر سوچا اور یزدان، اس نے اونچی آواز میں اسے آواز دی تھی، ساتھ ہی ایک پاؤں سے ڈور بھی بند کیا تھا۔ ادھر ہوں میں۔ ڈریسنگ روم سے یزدان کی آواز سن کر انم نے حیرت سے ادھر کی طرف دیکھا۔ آتے ہی بات لے کر وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، پھر اب کون سا کام پڑ گیا اسے کہ پھر سے ڈریسنگ میں گھس گئے ہیں نواب صاحب؟ ایک تو آدھی رات میں کافی پینے کا شوق، اب ڈریسنگ میں گھس کر بھوت بننے کا ارادہ ہے۔ وہ سوچتی ہوئی کافی کا مگ لیے ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ادھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ یزدان اپنی الماریاں کھولے بقول انم کے وہی منحوس کالا بیگ کھولے جس سے اسے اچھی خاصی خاڑ تھی، کچھ رکھ رہا تھا۔ لباس اب سر سے پیر تک کالا ہو چکا تھا۔ یزدان آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رات کے اس وقت جانے کی تیاری؟ انم نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں ایک ضروری کام ہے، جانا ضروری ہے، پپا میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ جلدی جلدی بتا کر وہ اس سے بھی تیزی سے اپنا بیگ بھر رہا تھا۔ ساری چیزیں رکھی اور بیگ کا زپ بند کر کے اس نے ساری الماریاں بند کر دیں اور بیگ کے اسٹریپ کو مٹھی میں جکڑ کر انم کی طرف دیکھا۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہی تھی، نیند میں بھری گلابی سے ہوتی آنکھیں اور ہاتھوں میں تھما کافی کا مگ۔ یزدان کو اس پر بے ساختہ سا پیار آیا تھا۔ بیگ لیے ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے انم کے قریب ہو گیا، اس کے کاندھے پر ایک بازو گزار کر اپنے سے لگا لیا۔ سوری، مجبوری ہے مائی لائف، جانا بہت ضروری ہے۔ بہت محبت سے اس کا سر چوم کر اس نے انم کو ایک بار خود میں بھینچا اور پھر گہری سانس لے کر چھوڑ دیا۔ محبت اور مقصد کے بیچ ہمیشہ اسے انم کی ناراضگی جھیلنی ہوگی۔ بندہ بتا تو دیتا ہے کہ ہاں میں آج جا رہا ہوں، اسی لیے کافی مانگی تھی نا، میں کچھ بول ہی نہیں پاؤں۔ آپ تیار ہو کر کہیں انو میں جا رہا ہوں۔ اس کی اتنی محبت پر دل ساری ناراضگی بھول گیا، مگر ناز سے شکوہ کرنا تو اس کا اپنا حق تھا۔ یزدان نے بے تحاشا محبت سے جھک کر اس کے پھول گئے گال پر دانت رکھے۔ ابھی بتا تو رہا ہوں نا، زیادہ ناراضگی جتائی نا تو بہت سزائیں دوں گا۔ گال کے بعد اس کے ناک پر بھی جو چبھن پیدا کی تو انم کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ آج کھا ہی جائیں گے مجھے، وہ ہلکے سے چیخی تو یزدان نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ ہٹا لیا اور کافی کا مگ بھی انم کے ہاتھ سے لے لیا۔ تمہیں تو اطمینان سے کھاؤں گا میں کیوٹی پائی، شرارت سے بول کر وہ ڈریسنگ سے نکل گیا تو انم اپنے گال اور ناک سے لاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کھولی۔ یزدان، آپ نے بتایا کیوں نہیں میں رات میں جانے والا ہوں؟ اس کے رات کے اس وقت جانے پر انم کا دل گھبرا سا رہا تھا۔ ابھی تو بتا دیا نا۔ یزدان نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کالا بیگ بیڈ پر رکھا اور خود بھی بستر پر ٹکا تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ہاں تیار شیار ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ انم کا منہ اچھا خاصا بن گیا تھا، اب کہاں کی نیند کہاں کا سکون، وہ تو جا رہا تھا۔ یزدان نے موبائل دیکھتے ہوئے سوچا، یزدان صاحب اب ایک عدد بیوی کے مالک ہیں تو یہ سب برداشت کرنا ہی ہوگا، اب کہاں چین و سکون سے بغیر صفائی دیے آپ نکل سکتے ہیں؟ وہ دل میں سوچ کر مسکرایا اور پھر کافی پیتے ہوئے موبائل پر ٹائم بھی دیکھا۔ یزدان صاحب کے پہنچنے میں ٹائم تھا۔ بولیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ بار بار ناراض سے یہی پوچھ رہی تھی۔ یزدان نے گہری سانس لی اور موبائل رکھ کر ایک ہاتھ بڑھا کر انم کی کلائی جکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ واپس آ کر تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گا، مگر فی الحال بس خاموشی سے میرے پاس بیٹھو، اوکے؟ بہت پیار سے کہتے ہوئے اس نے انم کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر چھوڑ دیا اور پھر جلدی جلدی اپنی کافی ختم کرتے ہوئے موبائل پر مسلسل نگاہ دوڑا رہا تھا۔ میں اکیلی ہو جاؤں گی، نیند بھی اب نہیں آئے گی، اس سے اچھا تو آپ کافی منگواتے ہی نہیں، کم سے کم میں سو گئی ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خاموش رہنا تو اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ یزدان نے گردن ذرا سا موڑ کر اسے دیکھا۔ تم ایسا کرنا، دعا کے روم میں جا کر سو جاؤ یا شانی کے پاس
ادھر تمہیں ڈر نہ لگے، ہم ساتھ نیچے چلتے ہیں، پھر تم وہیں کسی کے روم میں جا کر سو جانا۔ موبائل دیکھتے ہوئے کافی کا بڑا بڑا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ اس کے لیے بھی فکر مند تھا۔ انم نے مسکراہٹ زیر لب دبائی اور اسے ستانے کے لیے بولنا شروع کیا۔ رہنے دیں، آپ کا تو تقریباً روز کا یہی کام ہے۔ کالا بیگ اٹھایا اور لے کر آدھی رات کو چلے گئے۔ اب میں کیا روز روز سب کے روم کے دروازہ کھٹکھٹا کر کہوں گی کوئی ہے جو مجھے اکیلی لڑکی کو اپنے بیڈ روم میں جگہ دے دے؟ میری میاں جی اپنی ڈیوٹی پر چلے گئی ہیں۔ اپنی پونے کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے گویا اس نے لگاتار بولتے ہوئے یزدان کے دل میں ہلچل سے مچانے کو ٹھانی ہوئی تھی۔ بار بار لبوں کا بننا بگڑنا، ناک میں لشکاریں مارتا وہ موتی اور اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کا ناراض محبوب۔ یزدان کو بہت مشکل لگا اپنی نگاہیں پھیرنا۔ بہت بولتی ہو تم، اس نے بے ساختہ نگاہیں پھیر کر کافی کا گھونٹ بھر کر مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ انم نے اس کا کاندھا دبوچ کر اپنی طرف گھمایا تھا۔ تو لیں، زبان کاٹ دیں میری زبان۔ بادشاہ سلامت، اپنی کزن کی زبان کاٹ بھی دیں گے نا تو بھی کٹی ہوئی زبان سے؟ اس کے آگے وہ بول ہی نہیں پائی تھی۔ یزدان کے دل نے اسے اس قدر مجبور کیا کہ اس نے انم کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ میں دبوچ کر اپنی طرف گھسیٹا تھا اور پوری شدت سے اپنے ہونٹوں سے اس کے بولتے لبوں کو جکڑ کر اس کی آواز کو ہی کیا، سانسوں کو بھی اپنی قید میں مقید کر لیا۔ اب یزدان کی شدت تھی اور انم کے ساکت لب۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ کڑوی کافی کا مزہ اس کے لبوں میں گھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ بہت تیزی سے انم کی کمر پر گردش کرتے ہوئے اسے خود میں اس طرح جکڑ رہے تھے جیسے وہ ایک بیل ہو اور وہ ایک تناور مضبوط درخت۔ اف، آپ! جانے کتنے لمحوں بعد رہائی ملی تو انم کے بے تحاشا سرخ ہوتے لبوں سے بس یہی نکلا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ایسی شدتوں سے تھک سی گئی تھی، اب بس ایک لفظ نہیں، ورنہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ جو لبوں کے جام کے نشہ تھا اسے اپنے ہونٹوں سے چکھ کر اس کی آنکھیں مخمور ہو اٹھی تھیں، آواز مدہوش۔ مجھے نہیں جانا خون خرابہ کرنے۔ یزدان کی نگاہوں سے نگاہیں چراتی انم کے چہرے پر سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ہتھیلیوں کو توانا سینے پر ٹیک کے فاصلہ بناتے ہوئے وہ اب بول کر پچھتا رہی تھی۔ آپ تو ویسے ہی قتل کرتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ لبوں کو چٹکی میں بھر کر مسلا اور انم کراہ اٹھی۔ وہ اور اس کا پیار۔ یزدان نے ہنستے ہوئے انہی دو انگلیوں سے اس کے ہونٹ سے ہلائے، پھر تیزی سے انم کو اپنی باہوں سے آزاد کرتے ہوئے جھک کر اس نے اپنے جوتے کے فیتے باندھنے شروع کر دیے۔ اتنی دیر میں وہ دھڑکتے دل کو سنبھال چکی تھی۔ یزدان، ایک بات کہوں آپ سے؟ یزدان نے بس ایک ابرو اٹھائی۔ کہو۔ دوسرے جوتے کا فیتا باندھے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ یزدان، ہم ایک بچہ لے آئے۔ دیکھیں آپ کا کام کس طرح کا ہے، کب جانا پڑے اور میں تنہا ہو جاتی ہوں۔ ایک بچہ ہو جائے گا نا تو اس طرح میں تنہا نہیں رہوں گی۔ میرے پاس پھر ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جانا مجھے برا لگے۔ وہ بڑے پیار سے اس سے وہ مانگ رہی تھی جو وہ دینے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی مجبوری تھی جو وہ انم کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بس اتنا کہا، اسی لیے بچے نہیں چاہیے تو مجھے ٹائم نہیں دو، یہ مجھے نہیں پسند۔ عجیب انسان ہے۔ انم جھنجھلائی اٹھ کر اس کے مقابل میں کھڑی ہوئی تو یزدان مڑ کر ڈریسنگ تک جانے لگا۔ اور آپ جو مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پسند۔ دل کرتا ہے آپ کو یوں جکڑ لوں۔ چاہتے یزدان کو زبردستی اپنے سامنے کر کے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا کام ہی ایسا ہے، جب واپس آیا کروں تو ایسے ہی جکڑ لینا، پھر بدلے میں بہت اچھا سا عمل دوں گا، پر ابھی پیار سے مجھے گڈ بائی کرنے کے لیے نیچے تک چلو، اوکے؟ اس کے گالوں کو چٹکی میں بھر کر ادھر ادھر ہلا کر چھوڑ دیا اور پھر اس نے نرمی سے انم کے ہاتھ اپنی کمر سے نکال دیے۔ انم خفگی سے دور ہوئی۔ کوئی نہیں جکڑنے والی، جب مجھے ایک بچہ دیں گے تبھی میری دشمنی آپ کے کام سے ختم ہوگی، اور مجھے نہیں کرنا گڈ بائی۔ اپنے دوپٹے کو گولا مولا بنا کر اس نے بیڈ پر پھینکا اور بستر پر ناراضگی جتانے کے لیے وہ اوندھے منہ گری تھی تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ یزدان نے بھویں سمیٹ کر اس کے انداز دیکھے۔ انو، ایک بار کہا نا مجھے نہیں چاہیے کوئی بیبی، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ڈسٹرب کرے یہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہ انم کی ناراضگی دور کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، اس لیے آواز سخت ہوئی اور انم نے چہرے سے تکیہ پھینک کر تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ یزدان، لب ہلے کہ کچھ کہیں۔ ایک بار کہہ دیا نا، اب کوئی بحث نہیں، وہ سختی سے ٹوک گیا۔ آئندہ یہ بچے والی ڈر تمہارے منہ سے نہیں سنوں، کوئی ضرورت نہیں ہے سب کے کہنے پر مجھ سے ایسی ضد کرنے کی۔ اب اٹھو سیدھے سے اور میرے ساتھ ہنستے مسکراتے چلو۔ وہ اپنی مخصوص انداز میں سختی سے اسے وارن کر کے اپنا کالا بیگ کاندھے پر رکھ چکا تھا۔ انم نے بس لب بھینچے اور جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر لپیٹا اور پوری ناراضگی سے بیڈ سے اتری تھی، پھر اس کا بازو تھام کر پوری بتیسی دکھاتے ہوئے بولی، چلیں پتھر ہیرو، آپ کو سی آف کر دوں۔ یزدان کا دل کیا سارا پروگرام کینسل کرتے ہوئے اس پگلی دیوانی سی لڑکی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لے اور پھر کہیں گم ہو جائے۔ اس کی ہر ادا پر وہ 100 بار بھی قربان ہونے کے لیے تیار تھا، مگر اس وقت مجبور تھا۔ گڈ۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ دروازہ کھول کر روم سے نکل آیا تھا۔
انم اب ناراضگی سے خاموش تھی۔ تم دعا کرو مرتضیٰ کے یہاں جلدی سے ایک بیبی آ جائے، پھر ہم اس کا بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ سیڑھیوں تک پہنچتے ہی یزدان نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی خاموشی کو توڑنا چاہا تھا۔ اس کی باتیں تو یزدان کے لیے انرجی ٹانک جیسے تھی، اس لیے بولنے کے لیے پسندیدہ موضوع ہی چھیڑ دیا۔ ان کے بچے تب ہوں گے نا جب صبا اپنی ناراضگی ختم کرے گی، اور ویسے تب آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ساتھ چلتے ہوئے اس نے صبا کا راز بھی بے ساختہ کھول دیا اور پھر شکوہ بھی کر ڈالا۔ یزدان نے بس اس کی شکل دیکھی۔ نہیں، مجھے مرتضیٰ کے بچے اچھے لگیں گے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے وہ باہم سیڑھیاں طے کرتے نیچے اتر رہے تھے۔ چلیں، اللہ کا شکر ہے اپنے نہ صحیح مرتضیٰ کی صحیح، مجھے تو بس بچہ ہی چاہیے۔ اللہ، کتنے اچھے لگیں گے نا مرتضیٰ کے بچے۔ وہ اسی میں خوش ہو گئی اور یزدان مسکرا دیا۔ باقی کی سیڑھیاں اور پورچ تک کا راستہ اس نے بس مرتضیٰ کے بچے کے بارے میں بولتے ہوئے اور یزدان نے مسکرا کر سنتے ہوئے طے کیا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے پورچ تک آئے تھے۔ لان میں ٹہلتے نصر کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ نصر میرے ساتھ جا رہا ہے، انم کو آہستہ سے بتا کر اس نے نصر کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سر تائید میں ہلا کر بہت تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انم بس خاموش سی رہی تھی۔ ٹھیک، اب میں چلتا ہوں، وہ انم کے مقابل میں ہوا تھا اور اس کا گال بھی تھپکا۔ کب تک آئیں گے؟ ساری خفگی بھلا کر وہ فکر مندی سے یزدان کا ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی۔ کالی آنکھوں میں بھوری آنکھوں نے جھانکا۔ شاید کل شام تک یا رات تک۔ انم کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ یزدان، مت بھولیں، آپ کے بھائی کا ولیمہ ہے کل شام رات کا۔ سن کر وہ ٹھٹکی اور وہ ہنس دیا۔ جانتا ہوں میری انو جی، اس نے وہ منموہنا سا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر اس کے چہرے کو کئی بار اپنے لبوں سے چھپا تھا۔ یزدان، اپنا خیال رکھیے گا۔ انم نے خود پر جھکے یزدان کا چہرہ تھام لیا۔ تم میرے ساتھ ہونا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جاؤ دعا کے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر بہت تیزی سے مڑا اور پھر جب تک وہ چلا نہیں گیا انم اسی طرح کھڑی یزدان کی کار کو گیٹ سے نکلتے دیکھتی رہی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اندر آ کر اس کی نگاہ لاؤنج کے صوفے پر گئی تھی۔ اس کی اوزی بھی تنہا لاؤنج کے صوفے پر آرام سے محو خواب تھی۔ بیچاری میری اوزی، لگتا ہے اب اس کے لیے بھی قدر دلہے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اوزی کی شادی، وہ سوچ کر ہی ہنستی اور سوتی اوزی کو اپنی گود میں اٹھا کر دعا کے روم تک آئی تھی۔ دروازے پر دستک کے لیے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتے ہی چلا گیا۔ انم نے کھلے دروازے سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ دعا بیڈ پر اوندھے منہ گری، نہ جانے سوئی ہوئی تھی یا جاگ رہی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا اسے، مگر کمرے کی ساری لائٹس آن تھی جس پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ دعا ساری لائٹس آف کر کے سونے کی عادی تھی۔ پھر آج وہ آہستہ آہستہ اندر آ گئی تھی۔ دعا، جاگ رہی ہو یا سو رہی ہو؟ احتیاط سے دعا سے بولتے ہوئے گود میں لی ہوئی اوزی کو ایک طرف صوفے پر لٹا دیا اور آہستہ قدموں سے وہ سیدھے بیڈ کی ہی طرف بڑھی تھی جدھر دعا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ دعا، سو رہی ہو؟ اس بار ذرا تیز آواز میں پوچھتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب آ گئی۔ قطرے زکام زدہ آواز میں سن کر انم ٹھٹکی تھی۔ کیا بات ہے دعا، طبیعت نہیں ٹھیک ہے؟ انم پریشان سی ہو کر جھکی اور اس کے شانے کو تھام کر سیدھا کرنے ہی لگی تھی کہ اتنی دیر میں دعا نے اس سے بھی تیزی سے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ لیکن ایک نظر میں انم اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا سرخ چہرہ دیکھ چکی تھی۔ تم رو رہی ہو دعا؟ انم اس کی روئی شکل دیکھ چکی تھی۔ انم کو اس کے رونے پر صدمہ سا ہوا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ اس قدر رو رہی تھی؟ بے تابی سے اس نے زبردستی دعا کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹانا شروع کر دیا۔ نہیں تو وہ تو بس وہ مسلسل کروٹ بدل کر اپنے آنسوؤں کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ کیا بات ہے دعا؟ انم نے زبردستی اس کے ہاتھ ہٹا کر انہیں ہاتھوں کو کھینچ کر اسے سیدھا کر دیا۔ نہیں، وہ میں تیزی سے کچھ کہنے کی کوشش میں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو اس نے زبردستی اپنے ہاتھوں کو انم سے چھڑوا کر کروٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ انم سمجھ گئی ضرور واسق سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ انو اپنے سامنے اپنا ہمدرد و غمگسار پا کر دعا کے صبر کا پیمانہ چلا گیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ ایک انم ہی تو تھی جو اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی تھی۔ دعا کا ایسے بلک بلک کر رونا انم کے غصے کا پارا بڑھنے لگا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ واسق سے اس کی لڑائی ہوئی تھی، جس کے سبب دعا اس قدر دل آزردہ ہو کر رو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس واسق کے بچے نے؟ اب تو میں نے اس کا منہ نوچ لینا ہے۔ بہنوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ بس تم بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ ابھی اسے کال کر کے جتنی اس نے تمہیں سنائی ہوں گی نا، اس سے 10-12 زیادہ سناؤں گی، بلکہ یزدان سے مار نہ کھلوائی نا تو میں یزدان کی بیوی نہیں۔ روتی ہوئی دعا کو اپنے گلے سے لگائے وہ اس کی پشت تھبکتے غصے سے بولتی جا رہی تھی، اور دعا کے آنسوؤں میں اور بھی تیزی آ گئی۔ بات اگر صرف بات تک ہی محدود رہتی تو وہ خود اسے 100 سنا دیتی، مگر اس نے تو اس کا دل ہی توڑ دیا۔
محبت کو نیست و نابود کر ڈالا اور پھر اس کی ماما نے رخصتی کا فیصلہ کر کے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کاش وہ صرف باتیں سناتا انو، اس نے باتیں نہیں سنائی، اس نے اپنی مردانگی کے زوم میں مجھے اپنے قدموں تلے رون دینا چاہا، میری ہستی، میرے غرور کو مٹا ڈالنا چاہا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنی چاہی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کے گلے سے لپٹی اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ ایک پل کو انم سب سمجھ کر ششتر سی ہوئی، واسق غصے میں ایسی حرکت کرے گا یہ اس کے لیے ناقابل قبول بات تھی۔ وہ دعا سے محبت کرتا تھا، مگر اب اسے کیا ہو گیا کہ وہ دعا کو اذیت دے رہا تھا؟ واسق نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے، مگر کیوں؟ دعا کو زبردستی اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ دکھ بھری حیرت سے دعا کا سرخ ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے انو میرے ساتھ کیا ہوا؟ دعا نے ہچکیوں کے درمیان انم کو روتے روتے واسق سے ہوا کار میں جھگڑا، پھر اس کا زبردستی کرنا، شاکر کا آنا، پھر ان کے درمیان کی باتیں اور پھر شانی کا ان دونوں کو دیکھ کر رد عمل اور رخصتی کا فیصلہ۔ خالہ کو تم نے بتایا تھا واسق والی بات؟ وہ اب شدید غصے میں گھری بہت نرمی سے دعا کے آنسو بھی اپنی انگلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ دل میں عجب عجب سے غصے سے بھرے جذبات افان پر تھے۔ واسق کی حرکت پر اسے پہلی بار اس سے نفرت ہوئی تھی۔ انہیں یقین کرنا ہی نہیں ہے، میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا تو بولی کہ وہ شوہر ہے، میرا شوہر ہے انو، تو اس کا جو دل کرے کہے گا وہ کرے، وہ مجھے کہے اور پھر میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرے، اسے میری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شانی کی بات بتاتے ہوئے وہ دکھ سے انم سے پوچھتی ایک بار پھر بری طرح سے رو پڑی تھی۔ انم نے اسے خود سے لگا لیا۔ خالہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں ان سے ضرور پوچھوں گی، مگر تم رو مت، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ میں یزدان سے بات کروں گی، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اس کی پشت تھپکتے وہ بھرپور تسلی دے رہی تھی۔ اسے یزدان پر اتنا ہی بھروسہ تھا، وہ سب صحیح کر لے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں نے بھیا اور پپا سے بات کی تو وہ میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ اس سے الگ ہو کر بولتے ہوئے وہ مایوسی میں گھری ہوئی تھی۔ انم نے پیار سے اس کے گال صاف کیے۔ تمہیں منع کیے نا، مجھے نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، بلکہ ہم سب ہیں۔ تم کوئی مجبور لڑکی نہیں ہو جو واسق اپنی مرضی چلا لے گا۔ مجھے تو اس کی سوچ پر غصہ آ رہا ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ تم کو جانا پرکھا، پھر اتنی بڑی غلط فہمی، یوں الزام لگانا، یوں۔ آگے بولتے ہوئے انم نے لب بھینچ لیے۔ دعا پر جو گزری ہوگی وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ حاسد ہے انو، شکی بھی اور انا پرست بھی، ہم اسے کیوں نہیں سمجھ پائے؟ میرے بھیا نے کیوں اس پر اعتبار کیا؟ انم نے اس کے شکوے پر گہری سانس لی۔ نہیں دعا، واسق کو پہچانے میں ہمیں غلطی نہیں ہوئی ہے۔ بعض دفعہ انسان رشتے کی آڑ میں چھپے ہوئے ہماری پشت پر خنجر گھونپتے ہیں۔ انم کے چہرے پر بیتے ہوئے وقت کی تکلیف ابھری تو دعا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ محبت بھرا لمس۔ انم سر جھٹک کر ہولے سے مسکرائی۔ تم فکر مت کرو، بس یزدان کو آنے دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے روئے روئے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں بھر کر پیار سے کہتے ہوئے وہ اطمینان سے مسکرائی، پر دعا کے دل کو اب سکون نہیں تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ انو سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ ڈری ڈری سی تھی۔ انم سمجھ سکتی تھی کہ وہ واسق سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے۔ اس نے نرمی سے اس کا گال تھپکا۔ اب تمہاری ساری فکر میری ہو، تم بالکل اٹھو، منہ دھو کر آؤ، پھر سوتے ہیں، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے زبردستی دعا کو اٹھاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ دعا بس ہاں میں سر ہلا کر اس کے سہارے سے واش روم تک گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے آنے والے حالات کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دلاسے اور تسلی دیتے ہوئے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل خوب برسنے کے بعد اب خاموشی سے بس ہواؤں کے سنگ چاند سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ جہاں چاند بادلوں کے گہرے آنچل میں منہ چھپا لیتا تو رات قبر کے اندھیرے کی طرح خاموش اور تاریک ہو جاتی، اور جدھر سفید نور سا چاند بادلوں کو چیر کر اپنا نور زمین کے خاکی فرش پر سفید چادر سے پھیلا دیتا تو سنسان رات نور سے نہا جاتی۔ ایسا لگتا جیسے ایک ٹھنڈا دریا رات کی شکل میں بہتا ہوا سارے عالم کو سکون دے رہا ہو۔ ایسی شب میں جب تھکے ہارے جسم زلف شب کی پناہ لے کر عالم خواب میں مست و سرشار تھے، تب ایسے میں ایک شفق کی طرح سرخ روشنی کا سایہ اس اندھیرے کو چیرتا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی اس مخصوص انڈر گراؤنڈ کے قریب ہوتی کہ ولف کا ماسک لگائے ہوئے شخص کا سایہ کامل ہوتا چلا گیا۔ وہ بائک وہیں چھوڑ کر بہت جلد ہی اس انڈر گراؤنڈ جگہ میں داخل ہو چکا تھا۔ چہرے پر لگا ماسک دیکھ کر وہاں موجود چند سپاہی ولف کی آمد پاتے ہی اسے ادب سے سلام کرتے گزر رہے تھے، اور وہ سب کے سلیوٹ کا جواب سر کے اشارے سے دیتے ہوئے ولف کے قدم اپنے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ولف کا ہمزاد اس کے آفس میں ہی تھا۔ جیسے ہی وہ ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا، کرسی پر بیٹھے دوسرے ولف نے سر اٹھا کر اندر والے ولف کو دیکھا تھا، اپنی کرسی پیچھے کھسکائی، اور وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ماسک دکھائی دیتی دونوں کی بھوری آنکھیں بھی مسکراتی۔
آپ نے میرا کام پورا کر دیا باس۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے ولف کے ہمزاد کو دیکھا اور اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے وجدان صاحب کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے بھی اپنا ماسک اتار دیا۔ وجدان غازی خان زادہ اور یزدان غازی خان زادہ آمنے سامنے تھے۔ وہ اگر حال کا ولف تھا تو وہ ماضی کے ولف، ایک دوسرے کے ہمزاد تھے۔ وہ کام پورا ہوا اس لیے جب پلان ولف نے بنایا تھا۔ اپنا ماسک بھی اس کے ہاتھوں میں دے کر انہوں نے مٹھی بنا کر اس کی طرف بڑھائی، اور یزدان نے بھی ویسی ہی مٹھی بنا کر ان کی مٹھی پر مارا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا میں کوئی کام کرنے سے پہلے 10 راستے تیار رکھتا ہوں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ اجلال خان زادہ اگر ولف کی شناخت کے لیے 100 آدمی لگا سکتا ہے تو ولف 1000 ولف بن کر اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ ولف کا ماسک اپنے چہرے کے پاس لاتے ہوئے وہ اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہے۔ بہت پہلے جب اجلال نے شناخت کی تھی تو وہ پریشان ہوئے تھے کیونکہ اجلال عام انسان نہیں تھا، پر ان کا ولف یزدان کو دیکھتے ہوئے وہ فخر سے مسکرائی۔ غازی، واقعی تم نے کیا کمال کا بچاؤ کیا ہے۔ اب تو اجلال خان زادہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ولف اس کے سامنے بیٹھا تھا تو پھر ادھر ان کے خاص اڈے پر کون تھا، کوارٹر میں موجود وجدان کون تھا، اور ولف کے ساتھ تیسرا کون ولف تھا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم زور سے ہنس دیے۔ یزدان بس مسکرا دیا۔ اجلال خان زادہ کو کیا معلوم، ایک ولف نہیں 3 ولف باری باری اس کے جیسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ اب تو وہ اس رات کا انتظار کرے جس رات تینوں ولف کے ہاتھوں اس کی موت لکھی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ماسک کو نچاتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں اجلال کے لیے قہر بھی تھا۔ ویسے یہ شاکر ذرا لیٹ پہنچا تھا، پہلے کبھی سے اتنی دیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے بات بدلی۔ یزدان جانتا تھا انہوں نے جان بوجھ کر موضوع بدلا ہے، اجلال کو صرف وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اسے میں نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا، اب تو وہ آپ کو ادھر چھوڑ کر نصر کے پاس چلا گیا ہوگا۔ سنجیدگی سے بتاتے ہوئے اس نے ٹیبل کے پاس رکھی چیئرز میں سے ایک چیئر کھینچ کر ان کے سامنے کی۔ وجدان صاحب جیسے ہی بیٹھے وہ بھی دوسری چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان کے ادب میں وہ کبھی باس چیئر پر نہیں بیٹھتا تھا۔ اپنے ہاتھ میں تھمے ہوئے ولف ماسک کو اس نے آفس ٹیبل پر رکھا۔ یار غازی، یہ ولف کا ماسک کی عادت اب ختم ہو رہی ہے، ماسک کو دیکھتے ہوئے وہ اچانک سے بولے، اور یزدان مسکرا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں اب میں آپ کو ریٹائرڈ کر دوں۔ وجدان نے بھویں سکیڑ کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ بڑا نیک خیال آیا تمہیں، میں تو کب سے منتظر ہوں کہ میرے بچے اب مجھے ذمہ داری سے آزاد کر دیں، کم سے کم میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر تو جا سکوں۔ جب وہ اس کے ہمزاد ہوتے تو وہ اس کے لیے بالکل دوستوں کی طرح ہوتے، انہوں نے مزاحیہ کہا، اور یزدان نے کہکہا لگایا تھا۔ اس کے کہکہے پر انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ یزدان کی ہر مسکراہٹ، ہر ہنسی ان کے دل پر لگے بہت سے زخموں کا مداوا کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو یزدی۔ انہوں نے اس کا گال چھوا اور وہ بس مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام گیا۔ میں خوش ہوں پپا، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کریں۔ نرمی سی آواز میں محبت اور ادب دونوں گھلا ہوا تھا۔ وجدان صاحب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار سے اسے دیکھا۔ اب نہیں ہوتا ہوں، فکر کرنے والی جو آ گئی ہے، اس نے تو میرے بچے کو ہنسانا بھی سکھا دی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شوخی سے تھی اور یزدان نے بھویں سکیڑی۔ پپا جی، تو کیا میں ہنستا نہیں تھا؟ پہلی بار انہیں یزدان میں پرنس کی جھلک دکھی اور ان کا دل سرشار سا ہوا تھا۔ آپ مسکراتے بھی نہیں تھے بیٹا جی۔ انہوں نے پھر بھی شرارت سے اس کے گال چھوئے، بالکل بچوں جیسے انداز پر۔ یزدان نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چھوڑا۔ اوکے، مان لیتا ہوں آپ کی بیٹی بہت کمال کی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ گردن جھٹک کے آنکھوں میں انم کا سراپا اپنی تمام توانائیوں سمیت لہرایا تھا۔ وہ تو ہوگی، آخر بیٹی کس کی ہے؟ انہوں نے 2 انگلی سے کالر چھوئے۔ اوکے، مان لیا آپ کی بیٹی کمال کی ہے، مگر اب بیٹی کا ذکر چھوڑ کر کام کی باتیں کریں۔ سر جھٹک کر بولتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اپنے قریب کھینچا، اور یزدان صاحب سیدھے ہوتے ہوئے تکان سے بولے، نہیں بھائی، میں اب سیدھے گھر جانا چاہتا ہوں، تم شاکر سے ڈیٹیل پوچھ لینا، ورنہ شانی نے شکایت کرنی ہے کہ بیٹے کے ولیمے کی تو باپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کرسی سے پوچھ لگاتے ہوئے بڑی سی جمائی بھی لی۔ ان کی تھکان کا سوچ کر یزدان نے باقی کا پھر کبھی بھی چھوڑ کر لیپ ٹاپ پرے کر دیا۔ اوکے، آپ گھر جائیں، میں فیصل سے کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ پین بھی نکالا جو فیصل نے اسے مال کی پارکنگ میں دی تھی۔ اس میں کچھ ویڈیوز تھیں اور وہ اب سب چیک کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دو، ویسے اب سچ میں تم لوگ مجھے میرا ریٹائرمنٹ لیٹر دے دو۔ مرتضیٰ کے ولیمے کے بعد اور دعا کی شادی کے بعد تو مجھے اب بس اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، وہ بھی تم سب کے بچوں کے ساتھ۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موندے وہ بول بھی رہے تھے۔ یزدان نے پین رکھ کر ان کی شکل دیکھی۔ اس کے پیارے پپا، بس بہت جلد آپ کو ریٹائرمنٹ مل جائے گا، پھر آپ اور شانی کو میں انشاءاللہ ورلڈ ٹور پر بھیج دوں گا۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہاں، جیسے آپ کی شانی مان ہی جائیں گی۔ ان کے شکوے پر وہ ایک بار زور سے ہنس دیا۔ وجدان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو یزدان نے ان کا ہاتھ چھوڑ کر پین کھولنا شروع کیا۔ یزدی، اس بار انہوں نے بہت ہی پیار سے اسے پکارا۔ جی۔ وہ پھر سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بچے کیوں نہیں چاہتے ہو یزدان؟ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا پھر کوئی اور بات ہے؟
انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جو یزدان انہیں بتانے کا ارادہ رکھتا تو تھا، مگر کچھ دن بعد اس نے گہری سانس بھری اور پین ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ توجہ سے وجہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ پپا، انم کے ماں بننے میں خطرہ ہے۔ یزدان کی آواز دھیمی ہو چکی تھی، پر انہیں زبردست شوق لگا تھا۔ پر شانی تو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں یہ جان کر سچ مچ صدمہ ہوا تھا۔ یزدان کے بچے اپنی گود میں لینے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا ان کا بھی خواب تھا، بلکہ ہر والد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے بچوں کو دیکھے، اسے گود میں لے، لیکن یہ انکشاف وجدان صاحب کا دل تڑپ اٹھا۔ شانی کو معلوم نہیں ہے پپا، انم کے ساتھ بھلے ریپ نہیں ہوا، مگر اسے اندرونی چوٹیں کیسے لگی مجھے نہیں معلوم، نہ میں اس سے پوچھ کر اسے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب انم ملی تھی تو شانی کو شک ہوا تھا اور انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، مگر میں نے وہ ساری رپورٹ بدل دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا شانی سب جانے اور پھر وہ ایک اور کوئی ندامت کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے لے۔ وہ بہت سنجیدگی سے ان کو ساری سچائی بتا رہا تھا اور وجدان صاحب بس اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ایک بچے کے لیے میں یہ خطرہ نہیں اٹھا سکتا پپا۔ انم میرے لیے کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے مسکرایا اور اس بار وجدان پھیکا سا مسکرائے۔ اس لیے میں نے اسے کہا ہے فی الحال میں بچہ نہیں چاہتا، میں سب برداشت کر لوں گا، مگر انم کو یہ خطرہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ اس کی باتوں میں ارادے کی پختگی تھی۔ وجدان صاحب کو اس پر اور بھی فخر ہوا تھا۔ اس کا علاج بھی تو ہوگا یزدان نے بس سر جھٹکا۔ علاج میں بھی چانسز بہت کم ہے پپا۔ پھر ایک بار انم کو پتہ چلا نا تو وہ ضرور بچہ ایکسپیکٹ کرنا چاہے گی، اسے نہ بھی پتہ چلے تو بہتر ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے یزدان کو بس دیکھ رہے تھے اور پھر گہری سانس بھری۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں کی مراد ضرور پوری کرے گا، دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہمیں نا امید نہیں کرے گا۔ تمہارا اپنا بھی بچہ ہوگا، ایک باپ کا یقین ہے، اس کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ پورا امید سے تھے اور اس بار یزدان مسکرا دیا۔ انشاءاللہ پھر بچے نہ بھی ہوئے تو کیا غم پپا، انشاءاللہ مرتضیٰ کے بچے ہوں گے، اپنی دعا کے سب اپنے ہی ہوں گے، وہ نرمی سے کہتا ایک بار پھر ٹیبل سے وہی پین اٹھا چکا تھا۔ انہوں نے بس ہنکارا بھرا اور پھر سے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اب جب تک فیصل تیار ہوتا ہے وہ آرام کر لینا چاہتا تھا۔ یزدان نے بھی پھر کوئی اور بات نہیں کی، بس ایک نگاہ ان پر ڈال کر اپنا کام کرنے لگا۔ ولف کے آفس میں ایک دم سے خاموشیوں کا راج ہو چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔